میں ایک استاد بھی ہوں. تو استاد جو ہے ہمیشہ گمنام رہتا ہے. تو ہمارے جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا, آپ سے پڑھتا رہا ہوں ایک دفعہ. تو اب ایسا ٹائم آ گیا کہ استاد گمنام نہیں رہتے. چلے, مبشر علی زیدی ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہیں. 100 لفظی کہانی کے بانی. آج کل آپ دیکھیں میرے اتنے سارے دوست ہیں, وہ ہر بندہ 100 لفظی کہانی لکھ رہا ہے. بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں 100 لفظی. ہم نے آج تک ٹرائی نہیں کری اور میں اپنے دوستوں کو منع کرتا ہوں. ہاں, ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا ہو. بالکل ہاں, وہ اس لیے میں نے کرا نہیں, میں نہیں کر سکتا. تو جس کا کام ہے اور جو بانی ہے جب تک وہ زندہ ہے تو وہ کرے تو اچھا ہے. اور پھر وہ کراچی میں ہو تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ فیئر. اگر چلے میں پنجاب میں رہتا ہوتا تو پھر میں بتاتا. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر علی زیدی. 5 کتابوں کے مصنف ہیں. میرے دوست ہیں لبرٹی بکس میں ہوتے ہیں مینیجر. تو میں نے ان کو بتایا یار میرے نا بہت اچھے دوست ہیں. کہہ رہے میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں. میں نے کہا کتابیں بیچتا ہے یار, یہ بول رہے میرے دوست ہیں. تو پتہ چلا کتاب بیچنے والے مجھ سے زیادہ اچھے دوست ہیں بھائی. تو مصنف ہیں 5 کتابوں کے. ہم لوگ بہت ان کے فین ہیں. میں تو کم سے کم پڑھتا ہوں ان کی اور شیئر بھی کرتا ہوں 100 لفظی کہانی. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زور قلم دے. اپنے اختلافات اپنی جگہ, کیونکہ ہم تو مکالمے کے لیے آئے ہیں. تو مبشر علی زیدی کو بلاتے ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ آرٹس کونسل آئیں تو کوئی انعام ملے گا. ابھی تک منتظر ہوں کہ کون سا انعام ہے میرے حصے میں. ایک بار زیڈ بخاری صاحب کا دور تھا اور ریڈیو پہ کچھ عجیب سا میوزک بج رہا تھا. تو مشہور واقعہ ہے, انہوں نے فون کیا گھر سے آفس اور پوچھا یہ آپ کیا بجا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہم 8 سے 9 بجا رہے ہیں. ہم بھی یہاں کچھ 3 سے 4 بجا رہے ہیں تاکہ انعام رانا صاحب آ جائیں اور آگے بات شروع کریں. اچھا, مکالمہ. اب میں سب لوگ شاید کافی لوگ قلم سے جڑے ہوئے ہیں مکالمہ سے یا پڑھتے ہیں اسے. میں صرف دل سے جڑا ہوا ہوں کیونکہ میں مکالمہ میں نے کبھی لکھا نہیں ہے. میں ہم سب پر لکھا کرتا تھا وجاہت مسعود بھائی کی. کچھ تھوڑا سا بریک آیا ہوا بیچ میں. میرا یہ خیال تھا کہ ایک ہی ویب سائٹ رہنی چاہیے تھی. یہ دلیل اور مکالمہ, اس کا جواب حافظ صاحب دیں یا انعام رانا صاحب دیں, یا شاید جواب دیا ہوگا میں نے دیکھا نہیں. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے ایک ہی فورم ہوتا, سب وہیں موجود ہوتے, اسی کی کانفرنسز ہوتی اور وہیں لوگ اپنے دلائل دیتے, مکالمہ کرتے. میرا خیال ہے شاید مطمئن نہیں ہوئے لوگ اور وہ اسپلٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور الگ الگ ویب سائٹ بن رہی ہیں اور سب کو وزٹ کرنا اور سب کو پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جنگ اچھا اخبار ہے, سب لوگوں کو اس موقف دے دیتا ہے, اور وہ اخبار جو صرف ایک ہی پارٹی کا موقف دیتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ تشنگی رہ جاتی ہے. تو اب سب ویب سائٹیں سب کا موقف دے رہی ہیں, سب یہی وعدہ کرتی ہیں, دعوے کرتی ہیں, لیکن وہ یہ بہرحال میرے ذہن میں ایک سوال تھا, میں نے کہا یہاں پہ اظہار کر دوں. مکالمے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی ویب سائٹ تو چلا رہے ہیں لیکن اس طرح کی کانفرنسز کی ضرورت کیوں ہے؟ اب ہم فیس بک شاید سبھی استعمال کرتے ہوں گے, اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو ظاہر فیس بک کے حوالے سے جانتا ہوگا, اخبار کے حوالے سے تو کم لوگ جانتے ہیں. اور جو میں کام کرتا ہوں, جو میرا پیشہ ہے یعنی جیو نیوز سے, اس سے تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یہ کانفرنس اس لیے ضروری ہے فیس بک والوں کو جوڑنے کے لیے, سوشل میڈیا والوں کو, کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو اظہار کرتے ہیں اس کے اکثر لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں. مجھے ایک دن میں یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا یہ کم ہیں جتنی آپ نے محبتیں دی ہیں, اچھے اچھے طریقے سے سیلفیاں کھینچ رہے ہیں اور پیار کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے اس سے کئی گنا زیادہ گالیاں روزانہ پڑتی, ان باکس بھی اور ویسے بھی, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ میں بالکل نیک نیتی سے اور پیار سے اور اچھے طریقے سے کہانی بھی لکھتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں اور مذاق میں کرتا ہوں بہت سی بات. لیکن بہت سے لوگ مجھے بلاک کرنا پڑ جاتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ مجھے اس طرح پتہ چلا, میں آفس میں میرے ایک دوست ہے اسلم شیخ, میں نام ہی لے کے بات کر دیتا ہوں. وہ سندھی ہے, کسی بات پہ میں اسے غصے میں کہتا ہوں ابے یار سندھی تو نے یہ کیا کر دیا, تو وہ برا نہیں مانتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم محبت کرنے والے دوست ہیں, روزانہ ساتھ بیٹھتے ہیں, وہی مجھے الٹی سیدھی باتیں کہتا رہتا ہے. لیکن جب میں فیس بک پہ اس کے بارے میں کچھ لکھوں گا تو اسے وہ شاید نہ سمجھے اور لوگ بہت اسے غلط سمجھیں گے, کیونکہ وہاں پہ جذبات اور تاثرات کا اظہار نہیں ہوتا. لوگ میری ایک کہانی پڑھ کے مجھے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. میں 1200 کہانیاں لکھ چکا ہوں, وہ لوگ نہیں پڑھتے. کوئی بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ میری پہلی کہانی پڑھتا ہے, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. وہ جانتے نہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں, میرا کیا موقف ہے, میں کیسا محبت کرنے والا آدمی ہوں, میں سب سے ملنے والا آدمی ہوں.
تو سوشل میڈیا پہ لوگ صرف ایک جملہ پڑھتے ہیں, اس ایک لائن سے غلط مطلب اخذ کر کے اور پھر وہ گالی گفتار شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ایسی کانفرنسز ضروری ہیں کہ جو مجھے غلط سمجھتا ہے وہ یہاں آئے گا, مجھ سے ملے گا, اس کا تاثر بدل جائے گا اور میرا بھی بدل جائے گا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل ٹھیک آدمی ہوں, میں بھی غلط سمجھتا ہوں, لیکن اس تجربے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ تھوڑا سا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے سنبھل کے رک جانا چاہیے, سوچنا چاہیے, اس کی وال وزٹ کرنی چاہیے, ٹائم لائن اور پتہ چلنا چاہیے. ایک چیز اور, یہ مجھے انعام رانا صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ سے میں کچھ گفتگو کروں گا, تو کوئی سوال ایسا, وہ ہے نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی سوال ہو تو بتا دیں, میں آپ سے وہ پوچھ لوں گا جو آپ بتانا چاہیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تو میں سوال کیا بتاؤں, لیکن اب میں یہاں کھڑا ہوں نا تو یہ مائک دیکھ کے دل چاہ رہا ہے بولے جاؤں. وہ اب پتہ چلا وہ شاعر حضرات ابھی ایک میں پہلے بات ختم کر لوں کیونکہ میں بولے جا رہا ہوں, میں موقع نہیں دوں گا, فکر نہیں کریں, میں خود ہی بتا دوں گا ساری باتیں. نہیں 1000 ہو گئے ہیں. 4 سے 5 بجا سکتے ہیں جی. ایک بات یہ کہ میں اسکول میں پہلی سے 5ویں تک میں خانیوال میں رہتا تھا, وہاں پہ ایک اسکول تھا, ہم 16 بچے تھے کلاس میں, پہلی سے 5ویں تک سب ساتھ رہے, اور اب ہم ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی سب ساتھ ہوتے ہیں, اس میں چیٹ کرتے ہیں, بہت لطف آتا ہے, لگتا ہے وہی 5ویں کے بچے ہیں. تو ہماری جو ٹیچر پڑھاتی تھیں وہ ایک ہی طرح پڑھاتی تھی سارے 16 کے 16 بچوں کو. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ الگ الگ بات کر رہی ہوں, وہ ایک ہی بات کرتی تھیں, ایک ہی سبق پڑھاتی تھیں, اور ہمارے پاس کتابیں بھی ایک ہی جیسی تھیں, لیکن کوئی فرسٹ آتا تھا, کوئی سیکنڈ آتا تھا, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. فیس بک بھی ایسے ہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو, وہ آپ سے زیادہ اعلیٰ دماغ کسی کے لیے ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے لیول سے کچھ کم تر کی ہو, کسی اور کے لیے کہی گئی ہو. ضروری نہیں کہ ہر بات پہ آپ رد عمل کا اظہار کریں, ہر بات پہ لڑنے کو پہنچ جائیں, یا ہر بات کو لائک بھی کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ہے کہ جو آپ کے لیے چیز آپ کو لگ رہی ہے آپ اسی کو سمجھیں اور اسی پر رائے کا اظہار کریں, اور ایسے ہی لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ مبشر صاحب کو اگر 4 لوگ جانتے ہیں تو آپ بھی 5ویں بن کے انہیں جانا شروع کر دیں, ان کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور پھر گالیاں دینا شروع کر دیں. تو وہ اپنا ہلکا احباب ویسے ہی رکھیں جیسے آپ ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہم خیال لوگوں کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے رکھا گیا. دوسری بات یہ ایک چیز اور یہ کہ ریڈیو سے جو چیز نشر کی جاتی ہے وہ سب کے ریڈیو یعنی اسٹیشن سے جو بھیجی جاتی ہے وہ ہر ایک کا ریڈیو کیچ نہیں کر پاتا. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ آپ اپنا خواہ گھما کے سوئی اور دوسروں کے اسٹیشن کیچ نہ کریں. آپ مذہبی ذہن کے ہیں, آپ ملحدوں کی ویب سائٹ پہ نہ جائیں, اور اگر آپ سیکولر لبرل فاسسٹ جو بھی ہیں آپ, تو پھر فیض بھائی کی پوسٹوں پہ کمنٹ نہ کریں. تو بس میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دیا ہے, تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا ضائع کیا ہے. انعام بھائی بھی رستے میں بھی آ رہے ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, تو بہت شکریہ آپ کا.